الطف جان، یہ کروز اور آگ کی جو کہانی ہے کووں اور باز کی، یہ ہے کیا؟ یہ بیسکلی فیبل ہے. اس میں دکھایا ہے کہ فیبل سے کیا مراد ہے؟ فیبل جو کہانی منسوب کرتا ہے جانوروں کو، جس سے انسانی صفات جانوروں کے ذریعے انسانی صفات کو واضح کرتے ہیں. فیبلز اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک لیسن ہو، اس کے پیچھے ایک اخلاقی درس ہو. تو یہ ہے کیا؟ یہ کہانی ہے کروز. اس میں دکھایا ہے کہ ایک اویسس میں، ایک نخلستان میں چند کوے رہتے، کووں کا ایک گروپ رہتا ہے، بڑا خوشحال. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے ایک اچھا سا وائس لیڈر ہے، بہت ہی اچھے لیڈر ہے، کرو ہے، ایک کوا ہے. آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوا بیچارہ بھی مر جاتا ہے. تو جب ان کا لیڈر مرتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں لیٹس چوز اندر لیڈر، ایک اور لیڈر ہم اپنے لیے چوائس کریں گے. پھر یہ آپس میں کہتا ہے کہ who will be the leader. ان کے درمیان ڈائسنٹنٹ پیدا ہوتا ہے، ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میں لیڈر. آخر میں ایک چیز طے ہوتا ہے، لیٹس یہ لوگ ایک فارمولیٹ کرتا ہے فارمولا کہ ایسے کریں گے، ہم پرواز کریں گے ہوا کی طرف، جو سب سے اونچا پرواز کرے گا وہی لیڈر ہوگا. تو جو اب سارے پرواز کرنے لگے آسمان میں، جو ہر ایک اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں اونچا ہوں، میں اونچا ہوں. تو آخر میں نیچے والا ایک کوے نے کہا کہ ایسے دیکھو، سب سے اونچا جو ہے اس وقت آسمان میں وہی ہمارا لیڈر ہوگا. جب انہوں نے سب سے اونچا دیکھنے لگا تو وہاں پہ بائی چانس ایک باز ہاک نظر آیا جو اوپر اڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اب جو فارمولا ہم نے طے کیا ہم پابند ہیں. پھر انہوں نے کہا اوکے یہی ہمارا لیڈر ہوگا. پھر یہ سب چلے جاتے ہیں ایک اسمبلی بنا کے ہاک کے پاس، اس سے ریکویسٹ کرتے کہ ہمارا لیڈر مر گیا ہے، لہٰذا آؤ ہمارے لیڈرشپ سنبھالو، ہمیں ہماری قیادت کرو. تو وہ ہاک نے کہا، باز نے، کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نے مجھ پر وہ کیا ہے تو میں یس آئی ول بی یور لیڈر. تو ود ان اے فیو آور، بیکاز اب جو باز ہے اس کا ایک خاص فطرت ہے، وہ ہے شکار کرنا. اس نے ود ان فیو آور 3-4 کوے کا بیڑا غرق کیا. اس نے اس کو آسمان پہ لے جا کے اس کے کال مال ادھیڑ دیا، اس کے گوشت کو کھا کے پھینک دیا دریاؤں میں. تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کوے جو ہے دیکھا کہ کووں نے جب دیکھا کہ ہماری جو ہے نسل ختم ہو رہا ہے، ہمارا دن میں 10 کوے مر رہے ہیں، اس کو یہ جو ان ہاک ہے، یہ جو باز ہے اس کو کھا رہے، اس کو شکار کر رہے. آخر میں لوگ چلے گئے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ہم تو یہاں آئے تھے آپ کو لیڈر بنانے، آپ کو ہم نے اس لیے لیڈر بنایا کہ ہمارے جان و مال کی تحفظ ہو. یہ تو آپ نے الٹا آپ نے تو ہمارا شکار کرنا شروع کیا اور ہماری نسل اس سے ختم ہو رہا ہے. تو بڑا اس کو غصہ ہے، بولتے بدبختو، تم نے مجھے تم لوگوں نے لیڈر بنایا. میرا تو ایک نیچر ہے، میرا تو ایک فطرت ہے کہ میں تو شکار کرتا ہوں. اس نے ان سب کی پٹائی کی، بولتے گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے. اور اسی وقت جپٹ پڑا 3-4 کو، اسی وقت اس نے شکار کیا، ہاک صاحب نے، باز نے. تو یہ کووں جو بچے کچے کوے تھے، انہوں نے کہا اپنی جان کی امان پاؤں، نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ ہماری نسل ختم ہو، یہ علاقہ ہی چھوڑ دو. اس نے کہا ہم نے واقعی وہ غلطی کی، اپنے بزرگوں کا وہ کہنا نہیں مانا کہ جو لوگ، جو قوم دوسروں کے لیڈرشپ پہ تکیہ کرتے، غیر بیرونی لیڈرشپ یا دوسروں بیگانے کو اپنا لیڈر رہنما بناتے ہیں، اس کا یہی انجام ہوتا ہے. سو دس از دا اسٹوری آف کروز اینڈ دی ہاک. یہ کس زبان سے یہ لٹریچر آیا ہوا؟ یہ عربک لٹریچر سے لی گئی ہے، ماخوذ ہے یہ فیبلز. اس کی کوئی مخصوص کتاب ہے؟ یس، یہ کمپائلیشن ہے فیبلز کا، عربک فیبلز کا، جو یورپینوں نے، رچرڈ برٹن نے اس کو وہ کیا، کمپائل کیا. اس سے مطلب مزید کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اس میں سبق یہی ہے کہ یو کی ناٹ ٹرسٹ دا ادر اسٹرینجر.
हाउ यू कैन, तुम एक अजनबी पे क्यों एतबार करते हो, उस पे तुम भरोसा करते हो? यही हुआ कि वो तुम्हारे जिन्स का नहीं, उसका फितरत ही अलग है, उसका फितरत है खाना, चिपट पड़ना। वो हॉक है, वो एक बाज है। अब तुम कौवे हो, बड़े होशियार हो, लेकिन तुम्हारी होशियारी यहाँ काम नहीं आई। और जब लीडर मर गए इन्होंने अपनी नाइतफाकी की वजह से, यही हुआ ना, ये इन्होंने क्या किया कि एक गैर को अपने ऊपर ला के मुसल्लत किया और अंजाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।